بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے ہاں عوام الناس میں غسل اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو لے کے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بہت بڑھ رہی ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین چونکہ عربی زبان میں اترا، اور جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں ان کے لیے عربی زبان کی معرفت ظاہری سی بات ہے کہ ایک مشکل کام ہے۔ اور ہمارے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں طہارت میں، استنجا میں، وضو، غسل، نماز، روزہ، قربانی، زیادہ تر اس میں جو الفاظ ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو عربی سے لیے گئے ہیں۔ اب جب ایک عام شخص اس عربی لفظ کو سنتا ہے تو چونکہ اس کی معرفت اس کو نہیں ہوتی ہے تو اس کا ذہن تذبذب کا اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب غسل ہی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عام نہانا کوئی اور چیز ہے، تاری لگانا کچھ اور ہے، غسل کرنا کچھ اور ہے، غسل جنابت کوئی اور بلا کا نام ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے اندر غسل حیض و نفاس کو لے کے بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور کنفیوژن ہے۔ تو ہے یہ غسل ہی، لیکن اتنے سارے الفاظ ہیں تو ایک عام ذہن جب یہ سنتا ہے تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ دین اتنا مشکل کیوں ہے، یہ اتنی پیچیدگیاں کیوں ہیں۔ اور اس تذبذب کے تسلسل میں مزید جو آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں وہ ہمارے بعض خطبہ اور بعض وہ مولوی حضرات کو جو مزاج شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ سال ہر سال سے جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سال ہر سال سے خطابات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں، غسل کے مسائل بیان کرتے ہیں تو یہی مشکل الفاظ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ غسل جنابت ایسے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے استنجا میں استبراء کا لفظ ہے، استنجا الگ ہے، اور الفاظ بول دیے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی، یا وضاحت کی لیکن بہت مشکل الفاظ میں کی۔ اس لیے میرا مشاہدہ ہے کہ طہارت کے اس موضوع کو لے کے جس میں استنجا ہے، وضو ہے، غسل ہے، پھر پاکی ناپاکی کے دیگر احکام ہے، حیض و نفاس کے خواتین کے جو معاملات ہیں اور مسائل ہیں، ان میں نپت الفاظ میں اور سادہ طریقے سے اور عام فہم انداز سے بہت کم لوگ ہیں جو بات آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اسی لیے عوام الناس میں اسپیشلی طہارت کو لے کے اتنی غلط فہمیاں ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ لوگ طہارت کے حوالے سے نفسیاتی پن کا شکار ہو رہے ہیں۔ غسل خانے میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، ان کو محسوس ہوتا ہے غسل ہمارا ہوا ہی نہیں ہے، اور ان کے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایسا کر لیا تو غسل نہیں ہوگا، ویسا کر لیا تو غسل نہیں ہوگا، اور پھر وہ جہاں ان کا ہاتھ لگ جائے وہ دوبارہ غسل کرتے ہیں، کپڑا ٹچ ہو جائے دوبارہ غسل کرتے ہیں، چھینٹے ان پر پڑ جائیں وہ دوبارہ غسل کرتے ہیں، اور اگر کپڑے اگر مثال کے طور پر بیت الخلاء میں ان کے گر گئے، ان کپڑوں کو وہ مکمل ناپاک سمجھیں گے، غسل کے بعد ان کو پہنیں گے نہیں۔ تو یہ اتنی غلط فہمیاں کیوں ہیں؟ اس میں ایک رول خود عوام الناس کا ہے کہ وہ پراپر انٹرسٹ کے ساتھ دین نہیں سیکھتے، یا اگر سیکھتے ہیں تو صحیح جگہ سے نہیں سیکھتے۔ ایک رول کچھ واعظین کا اور خطباء کا بھی ہے کہ جو بڑے مشکل انداز سے مسائل بیان کرتے ہیں اور ہمیشہ دین کے سخت پہلو اور ہمیشہ وعیدات والے پہلو، ہمیشہ گرفت والے پہلو، استنجا میں، پیشاب کے چھینٹوں کے مسئلے میں، وضو میں، غسل میں، ہمیشہ اسی پہلو کو وہ غالب رکھتے ہیں کہ یہ کیا تو غسل ہی نہیں ہوگا، یہ کیا تو وضو نہیں ہوگا، یوں کر لیا تو استنجا صحیح نہیں ہوگا، نماز ہوگی نہیں، عذاب قبر ہوگا، اور پھر وہ روایات ہمیشہ سامنے رکھنا ہے جس میں گرفت کی، پکڑ کی، سختی کی بات ہے، دین کا نرم پہلو بیان نہیں کرنا، اور یہ بیان نہیں کرنا کہ یہ اتنا کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک نارمل طریقے سے غسل کریں گے تو تھوڑی سی دیر میں آپ غسل کر کے ایزیلی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، چند احتیاطیں یہ پیش نظر رکھیں، باقی ایزی رہیں۔ ایزی رکھنے والے لوگ کم ہیں، ڈرانے دھمکانے والے اور ہمیشہ عذاب قبر اور گرفت کی بات کرنے والے لوگ میرا مشاہدہ ہے کہ یہ اس طہارت کے حوالے سے زیادہ ہیں۔ اس لیے لوگ اس طہارت کے ایشو میں بہت زیادہ نفسیاتی پن کا شکار ہو رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے ان کا استنجا، وضو، غسل یہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ نماز میں وساوس، پھر کپڑوں میں وساوس، گھر کی چیزوں میں وساوس، اور زندگی ان کی تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو موضوع ہے ہمارا کہ غسل جنابت میں اور عام غسل میں کیا فرق ہے۔ تو غسل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں نہانا۔ تو اگر انسان پر
غسل کرنا فرض ہے، اس پر ناپاکی کی حالت طاری ہے، اس کو احتلام ہو گیا، یا اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ یا زوجہ نے اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا، اس وقت جو ہم پر ایک ناپاکی کی حالت طاری ہوتی ہے اسے حالت جنابت کہتے ہیں۔ اب یہ ایک سادہ سی بات ہے جو آپ کو سن کے بہت آسانی سے سمجھ آ گئی، لیکن اگر کوئی اس کو ڈیفائن ہی نہ کرے اور صرف کہے کہ جنابت کا غسل کرنا آتا ہے، اور بندہ سن کے ایک دفعہ ڈر جائے کہ جنابت کون سی بلا ہے، تو جنابت پتہ نہیں کیا ہے، ہم نے غسل تو سنا تھا، یہ غسل جنابت ایک نئی ٹرم ہے، اور پھر وہ غسل جنابت پہ پورا بیان کر دینا لیکن یہ نہ سمجھانا کہ جنابت چیز کیا ہے، اس طریقے سے عوام کے ذہن میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب ہم پر ناپاکی کی حالت طاری ہوتی ہے اسے حالت جنابت کہتے ہیں، اور جب ہم نے اس ناپاکی کی حالت کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا ہے اسے غسل جنابت کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں، عموماً ہمارے ہاں جب کہتے ہیں میں غسل کرنے جا رہا ہوں تو مراد یہ غسل جنابت ہی ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پر غسل فرض ہو گیا، وہ غسل جنابت ہی ہوتا ہے، یا میں غسل کرنے جا رہا ہوں یا میں نے غسل کر لیا ہے، تو عموماً لوگ اس سے مراد غسل جنابت ہی لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بولے کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں تو بھی یہی غسل ہے، کوئی بولے میں غسل جنابت کرنے جا رہا ہوں تو بھی یہی غسل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ویسے غسل کا مطلب ہوتا ہے نہانا، کوئی بندہ ویسے ہی نارمل اس پر ناپاکی طاری نہیں ہے، وہ ویسے ہی جاتا ہے اور فریش ہونے کے لیے نہا کے باہر آ جاتا ہے، عربی میں ہم یہ کہیں گے اس نے غسل کیا۔ اگر ناپاکی کی حالت دور کرنے کے لیے وہ جاتا ہے اور نہا کے آتا ہے تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں اس نے غسل جنابت کیا، ٹھیک ہے۔ اور عام جب بندہ نہاتا ہے تو اس میں کوئی شرائط نہیں ہوتی ہیں، وہ سمپل جائے جیسے مرضی شاور کھولے، بیٹھ کے نہائے، کھڑے ہو کے نہائے، اس کا حصہ خشک رہ جائے بدن کا نہ رہے، بال دھوئے نہ دھوئے، جسم دھوئے یا صرف ٹانگیں دھو لے۔ تو عام جب ہم نہاتے ہیں، جب ہم پر ناپاکی کی حالت طاری نہیں ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ جیسے مرضی نہائیں، جیسے مرضی پانی استعمال کریں، تھوڑا کریں زیادہ کریں، آدھا بدن دھوئیں یا پورے بدن دھو لیں، بال دھوئیں یا نہ دھوئیں، صابن لگائیں یا نہ لگائیں، ٹوٹل اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ نہ آپ پر ناپاکی کی حالت طاری ہے نہ ہی کوئی اس میں کوئی شرط ہے۔ لیکن جب ہم غسل جنابت کرتے ہیں تو صرف اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ جب تک غسل کے 3 فرائض ہم پورے نہیں کر لیتے تب تک ہمارا غسل نہیں ہوتا ہے۔ کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور پورے بدن پر ایک بار ایسے پانی بہا لینا کہ ہمارا بدن جو ہے وہ پورا بھیگ جائے، کوئی ایک بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ صرف 3 شرائط جب ہم پوری کریں گے تو ہمارا غسل جنابت ہو جائے گا۔ یہ بھی کوئی اتنا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم جب غسل جنابت کرنے جائیں تو ہمیں 2 گھنٹے ہو جائیں اور ہمیں اطمینان نہ ہو۔ اللہ نے پانی کو بہت پرفیکٹ پیدا کیا ہے، اور پانی کی صفت ہے کہ اس کے اندر رقت ہوتی ہے، پتلا پن ہوتا ہے، اور سیلان بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پانی جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے وہاں اپنی راہ بناتا ہے اور ایزیلی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم بیٹھ کے نہا رہے ہیں ٹب سے یا شاور سے نہا رہے ہیں یا پائپ سے نہا رہے ہیں تو پانی جہاں بہائیں گے اپنے جسم پر ایزیلی وہ اپنی جگہ بنائے گا اور ہر حصے پر پہنچ جائے گا۔ بس یہ ہے کہ غسل جنابت کرتے ہوئے ہمیں کچھ زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ چلیں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ پراپر پہلے فرنٹ سائڈ کا ایریا دھو لیا، پھر بیک سائڈ کا، پھر پراپر بغل کے نیچے پانی پہنچا لیا، شرمگاہوں کو دھو لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی فیٹی ہے تو جو جسم کے سلوٹیں ہیں اس کو دھو لیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پراپر احتیاط کر کے غسل کر لیا۔ لیکن یاد رکھیں یہ احتیاط اتنی زیادہ جیسے اب لوگ کر رہے ہیں، جو میرے سامنے کیسز آ رہے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، OCD کا شکار ہو جاتے ہیں اور پورا بدن بھیگ جاتے ہیں، سم ٹائم ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی لگتا ہے کہ شاید کوئی میرا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ دین کے مسائل میں حد سے زیادہ آگے گزرنا ہے، اور حدیث پاک کے مطابق حضور نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتیں دینی مسائل میں گہرائی اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، تم بچو گہرائی اختیار کرنے میں۔ تو یہ دین کے مسائل میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا ہے، یوں نہیں کرنا۔ آپ احتیاط کریں، پراپر طریقے سے سیٹسفیکشن کر لیں کہ آپ کے جسم کا پورا آپ کا بدن بھیگ چکا ہے۔ جب آپ کو پورا بدن بھیگا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ نے احتیاط سے ہر حصہ دھو لیا ہے، دیٹس اٹ، آپ کا غسل مکمل ہے۔ ایزی رہیں، ریلیکس رہیں، اب آپ پاک ہیں، آپ کا غسل جنابت ہو چکا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جب ہم کہیں گے غسل کیا ہے تو اسے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ناپاکی کا نہیں کیا، ویسے نہا لیا ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں غسل کیا ہے۔ اور نارملی ہمارے ہاں جب عوام الناس میں کہتے ہیں لوگ میں غسل کرنے جا رہا ہوں تو مراد یہ غسل جنابت ہی ہوتا ہے۔ اور جنابت کا کیا مطلب ہے، آپ نے کیا سمجھا کہ جب انسان پر ناپاکی کی حالت طاری ہوتی ہے اس ناپاکی کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں،
اور اس کو دور کرنے کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس کو غسل جنابت کہہ دیا جاتا ہے۔ عام جب ہم نہاتے ہیں تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے، غسل جنابت کریں گے تو 3 فرائض پورے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہی 3 فرائض ہیں غسل حیض میں بھی اور غسل نفاس میں بھی۔ جب خواتین غسل کر رہی ہیں ناپاکی کے بعد پاک ہونے کے لیے تو اس میں بھی یہی 3 فرائض ہیں، کوئی نئی شرط نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ میرے سامنے ایسے بھی کلپس گزرے ہیں، ایسے بھی بیانات گزرے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ولیعوذ باللہ تعالی اتنا مشکل کر دیا ہے خواتین کے لیے غسل کرنا، غسل حیض، غسل نفاس، کہ خواتین بیچاری کہہ لیجیے کہ بس نفسیاتی پن کے انتہائی درجے کو پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے چوز کریں، ہمیشہ سوچ سمجھ کے سنیں آپ کس کو سن رہے ہیں، کیونکہ آپ جس کو سنیں گے آپ تو اس کی بات کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر دے کہ وہ دین کا مزاج ہی نہ ہو، وہ ایسا مسئلہ ہی نہ ہو کہ جو وہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی سمپل یہی 3 فرائض ہیں غسل حیض میں بھی، غسل نفاس میں بھی۔ ان 3 فرائض کو جب آپ پورے کر لیں گے حیض کا غسل بھی ہو جائے گا، نفاس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے جو سادہ طریقے سے دین کو بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اگر آپ پاکی ناپاکی کے وساوس میں بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں، کیونکہ میرے زیادہ تر ویورز وہی ہیں جو وساوس کا شکار ہیں، تو ہمارا واٹس ایپ پہ باقاعدہ میں نے طہارت کورس ان وساوس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریکارڈ کیا ہے، اس کو تیار کیا ہے۔ بہت الحمدللہ افیکٹو، بہت زبردست، پوری دنیا سے لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور بہت اچھے ریمارکس اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ان وساوس کا زیادہ شکار ہیں اور آپ کی سوشل لائف، پریکٹیکل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ خود سے تنگ آ رہے ہیں اور آپ کو اگر خودکشی کے خیالات آتے ہیں، واٹس ایپ پہ میرا نمبر نیچے شو ہو رہا ہے، پرسنل نمبر ہے میرا، آپ یہاں اپنی کنڈیشن وائس میں بتائیں، اس کورس کو جوائن کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرض بالکل قابل علاج ہے، ہم آخر تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ بالکل شفا کو نہیں پہنچ جاتے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا نصیب کرے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان یہ طہارت کے مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں اور ان تک ابھی تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا، اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔